میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں معروف سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت علی اصغر ستی صاحب کے ساتھ۔ ناظرین، علی اصغر ستی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، تاہم ان سے ہم ملکی سیاست کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ یو سی دھیر کوٹ ستیاں، تحصیل کوٹلی ستیاں، نون لیگ کے صدر بھی ہیں۔ تو ہم ان سے سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ نون لیگ سے آپ کا تعلق کیسے قائم ہوا، اور اس کے بعد ہم قائد نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ جی عبید صاحب، آپ کا بھی، میرا ساجد صاحب آپ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں، آپ کے چینل خبرنامہ ٹی وی کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے۔ جہاں تک تعلق ہے جی آپ کا کہ نون لیگ سے تعلق، تو نون لیگ سے تعلق میرے یہ سمجھیں کہ اباؤ اجداد سے ہم لوگ نون لیگ سے ہی ہیں، اور 97 سے جو میں پراپر جو سیاست میں آیا ہوں اور پراپر میں نون لیگ جوائن کی ہے، اس کے بعد الحمدللہ آج دن تک ہم نون لیگ کے ساتھ ہی ہیں۔ قائد نواز شریف کی آمد سے ملکی حالات میں کیا بہتری دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی قریشی صاحب، جو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں 21 تاریخ کو، انشاءاللہ 21 اکتوبر کو لاہور میں تشریف لا رہے ہیں، ان کے آنے سے یقیناً پازیٹیو چینج آئے گا سیاست میں بھی، اور انشاءاللہ ملکی حالات بھی بہتری کی طرح جائیں گے۔ جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے، آپ سب کو معلوم بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہمیشہ مشکل حالات میں جس وقت صورتحال سے پاکستان کو نکالا ہے، اس سے پہلے بھی 13 سے لے کے 18 تک دیکھیں، اس وقت ملکی حالات کافی پیچیدہ تھے، کافی مشکلات تھیں، ملک جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف تاریخی تھی، اور ایک جو نواز شریف صاحب ہے انہوں نے اس ملک کو ساری اس صورتحال سے نکالا۔ تو ابھی بھی انشاءاللہ جو نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو یہاں پر تشریف لا رہے ہیں، پاکستان لا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسا سیاسی لیڈر پاکستان میں آ رہا ہے کہ جس کے آنے سے انشاءاللہ جو ملکی حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی، ملکی اکانومی بہتر ہوگی، اور جتنی بھی دہشت گردی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہوگی، کیونکہ یہ سارے کام نواز شریف صاحب پہلے کر چکے ہیں، وہ ڈلیور کر چکے ہیں، وہ پاکستان کے لیڈر ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی اس تاریخی سے مشکلات سے پاکستان کو نکال سکتے ہیں۔ آج کل ایک بڑا موضوع گرم ہے، لیول پلینگ فیلڈ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جماعت کے سربراہ کو آپ جیل میں ڈالنے کے بعد انتخاب میں جا رہے ہیں، تو یہ کیا بیلنس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں جی، جہاں تک تعلق لیول پلینگ فیلڈ بالکل ملنی چاہیے، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں سیاست میں ہیں ان سب کو ملنا چاہیے، ہمارا بھی یہ اسٹانس ہے کہ ملنی چاہیے، لیکن کسی دہشت گرد تنظیم کو ہرگز اجازت نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ آگے جو حالات ہیں، جو جہاں تک پہنچے ہیں 2018 کے جو الیکشن ہیں، اس کے بعد جہاں تک یہ خان صاحب نے پہنچائی وہ آپ کے سامنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ملنی چاہیے، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو پاکستان کے مفادات کا خیال رکھ سکتی ہیں، جو ملک کی بہتری کے لیے ہیں، جو محب وطن پارٹی ہیں، ان سب کو ہونا چاہیے۔ اگر خان صاحب نہیں ہیں، ان کی باقی جو دیگر قیادت ہے تو بالکل ان کو ملنا چاہیے۔ یہ ہمارا ہرگز یہ ہماری جو پارٹی ہے اس کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ کسی کو آؤٹ کر کے، کسی کو فارغ کر کے تو ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، ہمارا ہے کہ مقابلہ کر کے انشاءاللہ دوبارہ الیکشن میں 2023 کو جو الیکشن ہوگی اس میں انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ نواز شریف کنگ رہیں گے یا کنگ میکر بنیں گے؟ جی انشاءاللہ قریشی صاحب، اللہ خیر کرے گی، اللہ خیر کرے گا تو انشاءاللہ 2024 میں جو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنیں گے، اور انشاءاللہ وہ کنگ رہیں گے، اور انشاءاللہ وہی اس مشکل حالات میں جو ہے پاکستان کا جو کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو برے حالات جو ہیں اکانومی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کو نکالنے میں ایک ہی جو ہوپ نظر آتی ہے پاکستانیوں کے لیے وہ نواز شریف ہیں، اور نواز شریف انشاءاللہ اس ملک کے آنے والے پرائم منسٹر بھی ہوں گے۔ ستی صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی مقبولیت کا گراف پی ڈی ایم میں حکومت کرنے کے بعد گرا ہے، تو آپ اس کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی نیا نعرہ لے کے آ رہے ہیں، کوئی نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں نواز شریف؟ یہ ان کی مقبولیت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ جہاں تک تعلق ہے جی گراف کا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ کا گراف نیچے گیا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی ریزن ہے، اس کی بھی کوئی وجوہات ہے جس کی وجہ سے نون لیگ کا جو گراف نیچے گرا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جتنے بھی انہوں نے وعدے کیے تھے کہ جی ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ مکان بنا کے دیں گے، وہ کوئی بھی وعدہ اپنا پورا نہیں کر سکے۔ جو پاکستانی نوجوانوں کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے تھے، جو اپنے منشور انہوں نے لیا تھا، اس کے مطابق وہ ڈیلیور نہیں کر سکے۔
تو اس کے بعد جب دیکھا ہم نے کہ جی ملکی حالات بالکل ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، تو سب نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے۔ ظاہر ہے مہنگائی تو عمران خان کے دور سے شروع ہوئی تھی اور کوئی بھی حکومت میں جلدی اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتی تھی، تو ڈیفینیٹلی جس وقت ہم نے نون لیگ نے حکومت سنبھالی، اس کے بعد بڑے سخت فیصلے بھی کرنے پڑے، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی ہوئی ہے۔ IMF کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے خود وعدے کیے تھے، ان وعدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ایگریمنٹ انہوں نے جو سائن کیے تھے وہ سے پیچھے ہٹے ہیں۔ لیکن الحمدللہ نواز شریف جب آ رہے ہیں 21 تاریخ کو، ان کے آنے سے نون لیگ کا گراف ہے انشاءاللہ دن بدن اوپر جائے گا۔ ہمارا جو بیانیہ تھا، جو ہمارا نیریٹو تھا نون لیگ کا، وہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب کے آنے سے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا تو وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، اور عوام کو جو وعدے کریں گے انشاءاللہ وہ ہمیشہ کی طرح ڈلیور کریں گے۔ نگران اس وقت حکومت کر رہے ہیں، تو کیا آپ ان کے انداز حکومت سے مطمئن ہیں؟ جی، نگران گورنمنٹ کوئی بھی ہوتی ہے تو وہ اس کا مین جو مینیفیسٹو ہوتا ہے، جو ان کا منشور ہوتا ہے، وہ الیکشن کے لیے آتے ہیں۔ وہ ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی کاکڑ صاحب ہیں ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، وہ بھی اس سے پورا اتریں گے اعتماد کے اوپر، جو ان کے اوپر ٹرسٹ کیا گیا ہے۔ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے ٹرسٹ کیا ہے، ان کو سامنے لے کے ایز اے پرائم منسٹر، تاکہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں، تو ہوپ فلی انشاءاللہ وہ اس پہ کامیاب ہوں گے۔ 21 اکتوبر قائد نواز شریف کا جہاز لینڈ کرے گا، کیا تیاریاں کر رکھی ہیں آپ نے؟ جی، بڑا اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے کہ 21 تاریخ کو انشاءاللہ میاں نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور تو انشاءاللہ 21 تاریخ جو 21 اکتوبر کا لاہور میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے مینار پاکستان میں، وہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ رقم کر دے گا، اور ہم اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کا انشاءاللہ پلہانہ استقبال کریں گے۔ آج کل ایک بات بہت زبان زد عام ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں آئے، تو آپ اپنے کارکنوں کو، نون لیگ کے کارکنوں کو ہمارے خبرنامہ ٹی وی کے توسط سے کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ جی، اس سلسلے میں ہمارے جو سابقہ پرائم منسٹر بھی ہیں، صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، محترم جناب شہباز شریف صاحب، انہوں نے لاسٹ 2-3 دن پہلے پریس کانفرنس کر کے تو بتا دیا تھا فائنلی کہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب جو اپنا اسکیڈول ہے، اپنا جو شیڈول ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ 21 تاریخ کو تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میری جتنے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ان سب سے میری ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ 21 تاریخ کو انشاءاللہ سارے ہم لاہور چلیں گے، اپنے قائد محترم جناب نواز شریف صاحب کا استقبال کریں گے۔ اس کے لیے اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے یو سی میں، اپنی اپنی تحصیل میں، ڈسٹرکٹ میں، اپنے حلقے میں جتنے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر سپورٹر ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کو موبلائز کریں، ان کو ساتھ لے کر ان کو دعوت دیں، اور انشاءاللہ سارے ہم لوگ ان کو اپنے قائد کا بھرپور طریقے سے انشاءاللہ استقبال کریں گے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے شاہد خاقان عباسی صاحب روٹھے بھی، منائے بھی گئے، تو کیا یہ جو ناراض لیڈران ہیں نون لیگ کے، ان کو منانے کی کوئی پارٹی نے اسٹریٹجی بنائی ہے؟ جی، شاہد خاقان عباسی صاحب میاں نواز شریف صاحب کے دوست ہیں، اور 85 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، اور ایک نام ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا۔ مقصد الیکشن کے لیے بات کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی نون لیگ کے وہ خلاف ہیں، انشاءاللہ نون لیگ کے ساتھ تھے، ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے۔ وہ پرانے نواز شریف صاحب کے دوست ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہمارے قائد بھی ہیں۔ جی، علی اصغر ستی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اور ناظرین، 21 اکتوبر علی اصغر ستی صاحب اپنے کارکنوں کے ساتھ لاہور جائیں گے، اپنے قائد نواز شریف کا استقبال کریں گے، اور وہاں مینار پاکستان میں جلسے میں شرکت کریں گے۔ یہ بھی ملک کے حالات کی بہتری کے لیے پر امید ہے، اور ہم بھی ملک کی حالات کی بہتری کے لیے پر امید ہیں۔ شکریہ۔